سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. اور میں آپ کو بتاؤں ایک بات، شریعت نے جاسوسی کو حرام قرار اس لیے دیا ہے کہ یہ تجسس کرنا میاں بیوی کا رشتہ یہ بڑا پاکیزہ رشتہ ہے. میاں بیوی کا رشتہ بڑا پاکیزہ رشتہ ہے. آپ کو بتاتا چلوں میں، میاں بیوی کے رشتے کو دو باتیں تباہ کر دیتی ہیں، ایک بدگمانی اور ایک تجسس. رائیونڈ کے اندر میرا ایک لیکچر تھا، رائیونڈ میں، یہ جو لاہور کے ساتھ ہے رائیونڈ، اس کا میرا موضوع تھا کہ گھر کو اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے وہ کام کون سے ہیں کہ جس کو کیا جائے، جس کی وجہ سے پورا گھر اسلامی معاشرہ کے اسلامی گھر بن جائے. اس کے کرنے کے 20 کام ہیں، اور ان میں سے 2 کام یہ ہیں کہ میاں بیوی کے اندر اتنی زیادہ مضبوطی و محبت کی کہ ان کے اندر تجسس بھی نہ ہو اور ایک دوسرے کے لیے بدگمانی بھی نہ ہو. لیکن میں یہ ایک بات بتاتا چلوں، ایک جوڑتا چلوں آپ کے بھی فائدے کے لیے اور ماؤں بہنوں کے فائدے کے لیے. وہ یہ ہے کہ وہ کام بھی مت کریں میاں بیوی وہ کام ہرگز مت کرے جس سے بدگمانی پیدا ہونے کا خدشہ ہو. میں مثال دیتا ہوں، بڑی عام سی سادہ مثال. میاں بیوی ہیں، شادی ہوئی، موبائل سیٹ یہ والا اسمارٹ بیوی کے پاس بھی ہے اور خاوند کے پاس بھی ہے. خاوند نے اپنی بیوی سے بچانے کے لیے اس کے اوپر پاسورڈ ڈالا ہے، اور اس کا پاسورڈ اس کی بیوی کو نہیں پتا، اور بیوی نے اپنے موبائل کے اندر الگ پاسورڈ ڈالا ہے جس کا علم خاوند کو نہیں ہے. یہ دونوں کی اپنی اپنی سیکرٹ. اگرچہ ہم یہ گمان کریں گے کہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ اقدام آپ کے گھر کو تباہ کرنے کے لیے ہے، اور آپ شک، شبہ، تجسس اور بدگمانی کو خود ہی پیدا کر رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اپنی بیویوں کے لباس ہو اور تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے. لباس اس چیز کو کہا جاتا ہے جو جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے، جسے ستر پوشی کی ہوئی ہوتی ہے. تو لہذا اگر بیوی اس قسم کے کام کرتی ہے کہ کوئی ایسا کام ہے کہ جس سے شک پیدا ہو، تو ہرگز وہ کام نہ کرے. اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے جو ہے شک پیدا ہو، جس سے بدگمانیاں پیدا ہو. تو بدگمانی کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ہم آپس کے اندر بدگمانیاں بڑی رکھتے ہیں. ہمیں اپنے ذہن کو صاف رکھنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں بسا اوقات انسان کہنا کچھ چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن شیطان تھوڑے سے الفاظوں کی آگے پیچھے کر وہ الفاظ کہلوا دیتا ہے کہ جس سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، احمد شاکر رحمہ اللہ اور شعیب ارنعوت کی تحقیق کے اندر یہ حدیث صحیح ہے. وہ کیا حدیث ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ سفر پر جاتا ہے اور اس کا ساز و سامان اس کی سواری پر ہے، اور سفر کہاں کا ہے؟ سفر ہے ریگستانی سفر ہے، یعنی ایسی جگہ کھانے پینے کی آئٹم نہیں ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے کسی سائے دار چیز کے نیچے بیٹھتا ہے، اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ سواری جس سے اس سے زندگی گزارنے کا سامان خرد و نوش ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ نہیں پاتا، غائب. اب پریشان کہ اب میں کیا کروں، اب زندگی کیسے بسر کروں گا، جیوں گا کیسے، پانی بھی اسی میں، خرد و نوش بھی اسی میں، اب کیا کھاؤں میں. پریشان ڈھونڈتے ہلکان ہو گیا، زندگی سے مایوس ہو کر پھر ایک جگہ پر سہارا لے کر چھاؤں کے نیچے بیٹھتا ہے، تھک ہار کر زندگی سے، اور آنکھ لگ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہی سامان، وہی سواری ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہے. اتنا خوش ہوتا ہے. اب دیکھیں
اتنا خوش ہوتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتنا خوش ہوتا ہے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ تو نے تو مجھ پر رحم کر دیا، تو میرا رب میں تیرا بندہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ خوشی کے مارے الفاظ کو الٹ کہہ دیا۔ تو یاد رکھا جائے اگر کسی مسلمان بھائی سے کوئی غلط الفاظ نکل جائیں تو یہ سوچ لے کہ ہو سکتا ہے کہ غلط نکل گیا اور نیت یہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی سے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے معاملات کو پکڑتا نہیں ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔